لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ کی قیادت کے اجلاس کے بعد آصف زرداری کے اس موقف سے اتفاق کیا گیا کہ فوری الیکشن سے حکمران اتحاد کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا اور ملکی مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ طے پایا کہ عمران کو بھگا کر تھکایا جائے اور ضروری الیکٹورل ریفارمز کے بعد نئے الیکشن اگلے برس ہی کروائے جائیں، کیونکہ تب تک عمران خان کی حکومت مخالف مہم بھی دم توڑ چکی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے نیز درجن سے زائد وزراء جب 11 اپریل کو لندن پہنچے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ اہم مشاورت ہوگی اور بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے خواجہ محمد آصف اور اسحاق ڈار یہ اشارہ دے چکے تھے کہ موجودہ معاشی بحران کا سامنا کرنے کی بجائے فوری الیکشن کی طرف جایا جائے، لیکن وزیر اعظم، ان کی کابینہ کے ارکان نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے درمیان طویل ترین ملاقاتوں کے بعد کوئی بڑا فیصلہ سامنے نہ آ پایا۔ ان ملاقاتوں سے پہلے یہ اطلاع تھی کہ شاید نواز شریف نے اپنی جماعت کے وزیر اعظم کو جلد نئے الیکشن پر آمادہ کرنے کے لیے لندن طلب کیا ہے۔ تاہم شنید ہے کہ شہباز شریف کے پاس فوری الیکشن نہ کروانے کے حق میں زیادہ وزنی دلائل تھے، جن کی بنیاد انفارمیشن پر تھی، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ اب حکومت کے لیے عمران خان کی ناکامیوں کا ٹوکرا اپنے سر سے فوری طور پہ اتارنا ممکن نہیں، اور اگر ایسا کیا گیا تو فائدے کی بجائے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اس امکان کا اظہار بھی کیا گیا کہ فوری الیکشن کروانے کی صورت میں عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آ کر اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی تعینات کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا موقف تھا کہ نئے انتخابات کروانے کا مطلب عمران خان کا مطالبہ پورا کرنا ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اقتدار میں رہتے ہوئے ریاستی کنٹرول حاصل کیا جائے اور ضروری الیکٹورل ریفارمز کے بعد ہی اگلے برس نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ یاد رہے کہ لندن اجلاس سے ایک روز پہلے سابق صدر آصف زرداری نے فون پر نواز شریف سے گفتگو کی تھی، جس کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ میاں صاحب اور ان کا ضروری الیکٹورل ریفارمز کروائے بغیر نئے الیکشن نہ کروانے پر اتفاق ہے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ فوری الیکشن کروا کر بھی معاشی بحران سے نکلنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لندن میں 2 روزہ مسلسل بحث کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کی زیر صدارت فوری الیکشن نہ کروانے کے موقف سے اتفاق کیا ہے۔ لندن اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے، اس حوالے سے کسی حکومتی وزیر کے پاس کچھ خاص کہنے کو نہیں، اور صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو گند پھیلایا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ملاقاتیں ایک ایسے وقت میں ہوئیں جب پاکستان میں عمران خان جلد الیکشن کروانے کے لیے ایک ملک گیر مہم چلا رہے ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ملک کے پاس بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے مطالبات ماننے کے علاوہ بظاہر کوئی راستہ نہیں۔ حکومت بھی ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک کوئی مؤثر حکمت عملی وضع نہیں کر پائی ہے۔ حکومت میں شامل پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری نے واضح کیا ہے کہ فوری الیکشن نہیں کروائے جانے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنما بھی اس کے حق میں نظر آتے ہیں، لیکن مریم نواز نے اپنے ایبٹ آباد کے ایک جلسے میں کہا کہ ان کی جماعت کو عمران کا چھوڑا ہوا گند صاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ جلد انتخابات کروانے کی طرف جانا چاہیے۔ اسحاق ڈار بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اسی لیے نواز شریف نے شہباز شریف کو لندن بلایا تھا۔ بظاہر مسلم لیگ نون اس معاملے پر کنفیوژن اور تقسیم کا شکار نظر آتی ہے۔ 11 اپریل کی صبح سے مرکزی لندن کے 5 اسٹار ہوٹل حیات ریجنسی دی چرچل کے باہر پاکستانی میڈیا کے صحافیوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ پاکستان سے آئے ہوئے بیشتر وزراء اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن صحافیوں کو اب تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ملاقات کہاں ہے اور کب میڈیا سے بات ہوگی۔ صحافیوں کو بس ایک امید تھی کہ دن کے کسی وقت حکومت کے یہ کرتا دھرتا صبح سے انتظار کرتے اور صحافیوں پر رحم کھا کر بات کر لیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کل کہا تھا کہ میڈیا بریفنگ دی جائے گی۔ ہوٹل کے باہر کھڑے صحافیوں نے 1 بجے کے قریب جب یہ دیکھا کہ وزراء ایک ایک کر کے مرسیڈیز گاڑیوں میں سوار ہو کر روانہ ہو رہے ہیں تو ان میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ 12 اپریل کو بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون نے صحافیوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ وہ نواز شریف سے اسحاق ڈار کے گھر پر ملاقات کر رہے ہیں۔ ویسے لندن میں اس قدر رازداری پر مسلم لیگ نون مجبور بھی لگتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے حامیوں نے ان کی زندگی دوبر کر رکھی ہے۔ ہر آئے دن پی ٹی آئی کے حامی شریف خاندان سے منسلک پتوں پر جمع ہو کر عمران کی حمایت میں اور چور چور کے نعرے بلند کرتے رہتے ہیں۔
12 अप्रैल को दोनों जमातों के हामियों के दरमियान एक बड़ा आमना सामना हुआ, जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बड़ी कामयाबी से पुरअमन रखा। ताहम जब बिला आखिर हुकूमती वज़रा का सहाफ़ियों से आमना सामना हुआ तो उन्होंने किसी सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया। कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद के बारे में सियासतदानों के बयानात पर फ़ौज के रद्द-ए-अमल के बारे में पूछे गए एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारे कायद नवाज शरीफ का तो बयानिया यही है कि इदारे सियासत में मुलव्विस ना हो और उनको सियासत में ना घसीटा जाए। उन्होंने फ़ौज और अदलिया के हालिया किरदार की तारीफ़ की और कहा कि वो बिल्कुल आज़ाद और गैर जानिबदार किरदार अदा कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने भी फ़ौज और इदारों का भरपूर दिफा किया और कहा कि इमरान खान जो इन इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं वो कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि वो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं। वज़रा एक एक करके साबिक हुकूमत पर तमाम खराबियों का इल्ज़ाम आयद करते रहे, लेकिन वो ये बताने से कासिर रहे कि उन्होंने इन दोनों दिनों में बहस के बाद क्या तय किया है। इनसे बार बार पूछा कि हालात बेहतर कैसे होंगे और हुकूमत की माशी और सियासी हिकमत अमली क्या है, लेकिन एहसन इकबाल ने महज ये कहा कि जो हिकमत अमली तय हुई है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे और तमाम फैसले मुश्तरका मुशावरत से होंगे। ज़ाहिर लग रहा था कि साबिका अपोजिशन और आज की हुकूमत के लिए इमरान खान को शायद इक़्तिदार से अलग करना इतना मुश्किल नहीं था जितना अब मुल्क को सही डगर पर लाना है। ताहम लीगी ज़राए का दावा है कि लंदन इजलासों में फौरी तौर पर इलेक्शन न करवाने और इमरान खान को भगाकर थकाने का फैसला हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।